صاحب ود ان پی ٹی اے رینکس اینڈ فائل جو کنفیوژن اس کی طرف نشاندہی کر رہے تھے فیصل صاحب، میں نے سوال بھی ان سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے ہاں بھی کچھ ایسی کنفیوژن ہے، رانا صاحب اور وزیر اعظم کچھ اور کہتے ہیں، باقی وزراء کچھ اور کہتے ہیں، تو گورنمنٹ کے ہاں پی ٹی آئی کو لے کر کے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے واقعی کنفیوژن ہے، اس کی وجہ کیا ہے یا کلیئرٹی آپ کے ہاں؟ اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اجمل۔ دیکھیں جامی صاحب، گورنمنٹ کے پاس کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اچھا، مطلب یہاں پر تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اگر ہے تو سارا ان کے پاس ہے۔ ان کو خود یہ نہیں پتا کہ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا یہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں آپ مذاکرات کی طرف بھی دیکھ رہے ہو، دوسری طرف آپ کی آنکھ جو ہے لگی ہوئی ہے مفاہمت کی طرف بھی، اور آپ ساتھ میں اسٹریٹ موومنٹ کی بات بھی کرتے ہو۔ آپ کی پارٹی میں ہی، آپ کے اپنے فولڈز میں آدھی پارٹی کہتی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ ہماری ہے ہی نہیں، ہم اس کو ہونی نہیں کرتے۔ یہ سہیل افریدی کا ایک ذاتی مسئلہ تھا جو اس نے لاہور کا دورہ کیا، یا جو آگے وہ کراچی کا دورہ کریں گے۔ دوسری طرف وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، جہاں سہیل افریدی اور وغیرہ 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 کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات بھی نہیں کرے، ہم تو مفاہمت چاہتے ہی نہیں، ہم تو اسٹریٹ موومنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے یہ تو کلیئر ہو جائے نا۔ میرے خیال میں ہم تو ان لوگوں کو سنجیدہ سمجھتے ہیں جو ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگ ہیں، یا ساتھ ہی ساتھ وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، لیکن کلیئر یہ خود نہیں ہے۔ آپ خود ان کی کنفیوژن گن لیں تو 5-6 تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اختیار صاحب، کیا یہ بات درست ہے جو تاثر ابھرا ہے رانا صاحب کی حالیہ گفتگو، کچھ 13 کے زائد اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، وہ اگر خاموش ہو جائیں یا بند ہو جائیں تو حکومت بات چیت کرنے کو تیار ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو بات چیت کرنے کے لیے تو جس طرح گورنمنٹ کی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں، کچھ آپ کی اوبلیگیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ اوبلیگیشنز مورل، پولیٹیکلی، سوشل نارمز یہ آپ کو بھی بحال کرنی ہوں گی۔ ایک طرف آپ گالی بریگیڈ آپ نے بٹھائی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھیں، تو کیسے بیٹھیں گے؟ اس کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے، ایک سیز فائر کا ہونا ضروری ہے کہ میرے خیال میں سیز فائر ہو جائے، اور اس میں یہ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات، لیٹس بی ویری کلیئر، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے نا، اس میں بڑی ایک راز اس میں پنہا ہے کہ 9 مئی ایک ایسی چیز ہے جو نہ یہ نگل سک رہے نہ یہ اگل سک رہے ہیں۔ ایک ادارے پر حملہ ہوا تھا، انہوں نے اپنے ڈی جی آئی کو نہیں بخشا، ایک جنرل کو نہیں بخشا، اس کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے ان کو نہیں بخشا، اور پاکستانی قوم اور ریاست بھی نہیں بخش رہی۔ اس پہ آپ نے ابھی تک معافی نہیں مانگی، حالانکہ آدھی کنفیشن آپ کی اس پہ ہو چکی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 9 مئی نہیں کیا تھا۔ علی امین گنڈا پور کی میڈیا ٹاکس جو ہے وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد والی، وہ آن ریکارڈ ہے، جس میں یہ تسلیم کیا تھا کہ 9 مئی میں ہمارے لوگ ملوث ہیں۔ اب آپ جانے دیں، اس چیز کو معافی تلافی کر لیں۔ وہاں پر میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ آپ کی معافی تلافی سے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ آپ نے اگر اس بات کو آگے بڑھانا ہے تو سب سے پہلے عمران خان اس کا کنفیشن کرے، کنفیشن کر کے معافی مانگے، اس سے بات زیادہ آپ کی مؤثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بیچ میں پڑی ہوئی ہے، مذاکرات بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ اس کو معنی خیز بنانا چاہتے ہیں تو اس پہ معافی مانگنا ضروری ہے۔ اختیار صاحب، یہ جو اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہے اچکزئی صاحب کی، اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ود ان پی ٹی آئی لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اسپیکر اپوزیشن لیڈر بنے، اس لیے دستخطوں کا وہ مہم چلا رہے ہیں کہ دستخط کی تصدیق کی جائے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے آ کے اسپیکر صاحب کو کہا کہ وہ اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دینا چاہتے؟ تقریباً کوئی میرے خیال میں ہمارا جو پچھلا شو تھا اس میں میرے آپ سے بات ہوئی تھی، اور پھر میں نے ایک اور چینل پر بھی یہ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی آپ کر دیں گے۔ میں نے کہا بالکل، آپ جا کے اسپیکر صاحب سے مل لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور اسپیکر صاحب جو ہے تو آپ کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیں گے۔ تو بات تو ساری یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جو پارلیمانی جماعت ہے، پارلیمانی پارٹی ہے، وہ اس بارے میں یکسو نہیں ہے، ان کی یکسوئی نہیں ہے، یہ وہاں پر ڈویژن پایا جاتا ہے، اور اس میں مسئلہ ہے۔ تو اگر یہ اپنے مسائل، میں تو پھر کہتا ہوں کہ ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا۔ یہی بات آپ ملاقاتوں میں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ
राजा साहब जो हैं, अकरम राजा साहब, वो कोई और लिस्ट बनाते हैं, बैरिस्टर गोहर साहब उसमें अपनी अमेंडमेंट कर देते हैं, लिस्ट जब खान साहब के पास पहुंचती है वो कुछ और हो जाती है। आप अपना हाउस तो अपना इन ऑर्डर करें ना। आपका जो हाउस है वो इन ऑर्डर नहीं है। आपकी जमात तो उसको मैं क्या कहूं, उसमें यकसुई कहीं है नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखें, आप खुद सोचें कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात करने से पहले कुछ चीज़ों को सेट करना होता है, टेबल सजाया जाता है, उसके माहौल बनाया जाता है। उस माहौल बनाने में आपने क्या किरदार अदा किया? ये तो हम ही ने आपको ऑफर किया है कि आओ बैठो बात करते हैं। ठीक है, आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी अपनी पोजीशन ठीक करें, अपने माहौल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अपने गिर्द नवाज को ठीक करें, अपने हरकत और सकनात पे जरा नजरसानी चलें। वो भी आपको यही मशवरा दे। बहरहाल बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब और फैसल फरीद साहब आपका। बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जो निजी इदारा है यहाँ पे लाहौर में, वहाँ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, पुलिस हुकाम से हम रब्ता करेंगे और जानेंगे कि वहाँ हुआ क्या है। अमेरिका की सूरत हाल और जो बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखाई, ये मौज़ूआत अभी बाकी है। मेरे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद।